اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہونے کی وجہ سے منہ موڑ لیتا ہے۔ وہ پھر پکارتا ہے، اللہ پھر منہ موڑ لیتا ہے۔ وہ بندہ پھر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے نے میرے سوا اور کسی کو پکارنے سے انکار کر دیا ہے، لہٰذا میں نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ مجھے غریبوں میں تلاش کرو، کیونکہ غریبوں کے ذریعے سے ہی تمہیں مدد اور روزی ملتی ہے۔ جو شخص اپنے ظالم کو بد دعا دیتا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ انسان خدا کا اور خدا اس کا راز ہے۔ سچی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے۔ دنیا بیماریوں کی جگہ ہے اور لوگ اس میں بیماروں کی طرح ہیں۔ جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے نفس کے عیب دکھا دیتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص بھی صرف اپنے عمل سے نجات نہیں پائے گا۔ نفس کی خواہش اور شہوت ابن آدم کی سرشت میں رکھ دی گئی ہے۔ خواہش کا چھوڑ دینا بندے کو امیر کر دیتا ہے اور اس کی پیروی کرنا امیر کو اسیر بنا دیتا ہے۔ اگر تم اللہ کو پہچان لیتے جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے تو سمندروں پر پاؤں پاؤں چلتے اور تمہاری دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے۔ برے کام سے پشیمانی توبہ ہے۔ شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور دو لوگوں سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، جہاں اسے پائے وہ اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے۔ جھوٹ بھی دراصل منافقت ہی کا حصہ ہے۔ جس نے کسی کے عیب کو دیکھا اور اس کی پردہ پوشی کی تو اس نے گویا ایک درگور انسان کو زندہ کر دیا۔ جو آدمی لوگوں سے مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے وہ انگارے جمع کر رہا ہے۔ تھوڑے انگارے جمع کرے یا زیادہ، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اچھا شخص وہ ہے جس کی عمر دراز اور عمل نیک ہو، اور بدترین وہ ہے جس کی عمر دراز اور عمل خراب ہو۔ 5 چیزوں پر یہ 5 سزائیں ملتی ہیں۔ جو قوم عہد کو توڑتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر دشمن مسلط کر دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف فیصلہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو تنگ دست کر دیتا ہے۔ جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اس میں طاعون پھیل جاتی ہے۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے وہاں زرعی پیداوار میں برکت نہیں رہتی اور قحط سالی پھیل جاتی ہے۔ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی بارش نازل نہیں کرتا۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جو شخص نرمی کی صفت سے محروم کر دیا گیا وہ سارے خیر سے محروم کیا گیا۔ جب کسی فاسق آدمی کی تعریف کی جاتی ہے تو عرش اعظم کانپ اٹھتا ہے۔ آدمی اس شخص کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ صبر وہ ہے جو مصیبت کی پہلی ٹھوکر لگنے پر کیا جاتا ہے۔ جو اپنے دوست کو کسی گناہ کا طعنہ دے وہ اس گناہ کا مرتکب ہونے سے پہلے نہیں مرے گا۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ جب کوئی عورت مرے اور اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ برے دوستوں سے بچو کیونکہ وہ تمہارا تعارف بن جاتے ہیں۔ نیک دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بیچنے والے کی دکان کہ کچھ فائدہ نہ بھی ہو تو خوشبو تو ضرور آئے گی، اور برا دوست ایسے ہیں جیسے بھٹی کی آگ، نہ لگے تب بھی دھوئیں سے کپڑے ضرور خراب ہوں گے۔ غریبوں کے ساتھ دوستی رکھ
اور امیروں کی مجلس سے ڈر۔ جو شخص علم کی تلاش میں نکلا وہ اپنی واپسی تک گویا اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلتا ہے۔ ایک عالم شخص شیطان کے لیے 1000 عابد سے سخت ہے، اور عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر، کیونکہ عالم انبیاء کا وارث ہے، اور انبیاء کی میراث نہ دنیا تھی نہ درہم، بلکہ ان کی میراث علم تھا، بس جس نے وہ علم حاصل کیا اس نے بہت حاصل کیا۔ علم تو اللہ کا نور ہے جو گناہ گاروں اور بدبختوں کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ علم کا نقص ہے کہ اس میں اضافے کا خیال نہ ہو، مزید علم کی خواہش نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے چھوٹی بات اس طریقے سے بیان کرو کہ وہ اس کو سچ سمجھے۔ آدمی کو جھوٹا بنانے کے لیے کافی ہے کہ جو کچھ کسی سے سنے اسے بلا تحقیق دوسروں کے آگے بیان کر دے۔ مسلمانوں میں اس شخص کا ایمان کامل ہے جو ان سب میں اچھے اخلاق والا ہے۔ جو شخص باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کا ضامن ہوں کہ جنت کے کنارے میں اسے جگہ دوں گا، اور جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، میں اس کو جنت کے اندر گھر دوں گا، اور جو شخص اپنے اخلاق سنوارے میں اس کو جنت کے اوپر کے درجے میں گھر دلانے کا ضامن ہوں۔ مومن نہ تو طعنہ دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، اور نہ فحش بکنے والا۔ دینی امور کے اظہار میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈر۔ جب کسی کے عیب نکالنے کا خیال تیرے دل میں پیدا ہو تو اس کے اظہار سے تجھ کو تیرا یہ خیال روک دے کہ مجھ میں بھی کچھ عیب ہیں۔ خدا کے بندوں میں بہترین بندہ وہ ہے کہ جب ان کو دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، اور خدا کے بندوں میں بدترین بندے وہ ہیں جو ادھر ادھر کی چغلیاں لگاتے پھرتے ہیں، دوستوں میں جدائی ڈلواتے اور پاک لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ حیا ایمان کی علامت ہے، اور ایمان جنت کا ذریعہ ہے، اور بے حیائی گندگی ہے، اور گندگی دوزخ کا ذریعہ ہے۔ حیا سے صرف بھلائی ہی حاصل ہوتی ہے۔ حیا اور ایمان دونوں باہم ملے ہوئے ہیں، جب ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، اور مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھا، اور مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر فرما۔ میں قیامت کے روز 3 آدمیوں کا مخالف ہوں گا۔ پہلا اس شخص کا جو میرے نام پر وعدہ کرے اور پھر دغا کرے، دوسرا اس شخص کا جو آزاد شخص کو بیچ کر اس کا روپیہ کھائے، تیسرا اس شخص کا جو مزدور سے پورا کام لے اور اس کی اجرت نہ دے۔ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ اس طرح ممکن ہے کہ دوسروں کے باپ کو کوئی گالی دے اور وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں زیادتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ کسی شخص کو دین میں بصیرت زیادہ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس کے اعمال میں اعتدال اور میانہ روی آ جائے۔ جو شخص خیانت کرنے والے کی پردہ پوشی کرے وہ بھی اسی کی طرح ہے۔ جس شخص نے شہرت کے خیال سے کوئی کپڑا پہنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور رسوائی کا لباس پہنائے گا۔ اپنے مہمان کے ساتھ دروازے تک جانا لازم ہے۔ تم دوسروں کی رائے کی تقلید نہ کرو۔ تم کہتے ہو اگر لوگ ہم سے احسان کریں گے تو ہم بھی ان سے احسان کریں گے، اور ہم پر ظلم کریں گے تو ہم بھی ان پر ظلم کریں گے۔ یہ ٹھیک نہیں، بلکہ اپنے دلوں کو برقرار رکھو۔ اگر لوگ تم پر احسان کریں
تو تم بھی احسان کرو، اور اگر برائی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔ تم میں بہتر وہ ہے جو دنیا کے لیے اپنے دین کو نہ چھوڑے اور نہ دنیا کو آخرت کی وجہ سے، اور لوگوں پر بار نہ ہو، اپنے خرچے کا بوجھ دوسروں پر نہ ڈالیں۔ بدگمانی سے بچو کہ بدگمانی بڑی جھوٹ بات ہے، اور کسی کی بات چھپ کر نہ سنا کرو، اور کسی کے عیب کی جستجو نہ کیا کرو۔ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف اور ٹھوکر کی چیز ہٹا دیا کرو۔ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہو کر 3 رات سے زیادہ ترک ملاقات کریں۔ جب وہ دونوں ملیں تو ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں۔ ان میں سے اچھا وہ ہے جو سلام کرنے میں سبقت کرے۔ تم میں سے ہر شخص اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے، سو اگر اس میں کوئی بری بات دکھائی دے تو اسے دور کر دینی چاہیے۔ مسلمانوں کی آپسی محبت اور شفقت کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ جب جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو شخص لوگوں میں مشہور کرنے کے لیے کوئی عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو لوگوں میں شائع کرے گا اور اس کو حقیر اور ذلیل کرے گا۔ میں اس امت میں ایسے شخص سے اندیشہ کرتا ہوں جو بات تو دانائی کی کرے لیکن عمل اس کا ظالمانہ ہو۔ معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ آدمی کی عزت بڑھا دیتا ہے،